اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 7 رجب المرجب سن 1447 ہجری مطابق 28 دسمبر سن 2025 بروز اتوار بعد نماز ظہر عالم اسلام اور اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی عظیم تاریخی تعلیمی تربیتی دعوتی تبلیغی اصلاحی مشہور و معروف قدیمی درسگاہ جامعہ خیر المدارس ملتان کے 98ویں تعلیمی سال کی تکمیل کے مبارک موقع پر اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کے آخری باب اور آخری حدیث مبارک کے درس کے مقدس موقع پر ہم سب جمع ہیں، اور یہ ہماری حاضری اور شرکت باعث سعادت و شرف ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ہماری بخشش کا، مغفرت کا، نجات کا اور جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بھی بنا دیں۔ اس اجتماع میں خصوصی دعوت پر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے ملتان ڈویژن اور بہاولپور ڈویژن کے مدارس و جامعات کے محتممین، اساتذہ حدیث، شیوخ حدیث اور فضلائے کرام بھی شریک ہیں۔ میں آپ سب حضرات کو جو ہماری درخواست و دعوت پر ملک اور بیرون ملک سے تشریف لائے، اس اجتماع میں پاکستان کے چاروں صوبوں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت کے علاوہ سعودی عرب، قطر، برطانیہ، متحدہ عرب امارات اور دنیا کے کئی ممالک سے مندوبین، وفود اور مہمان تشریف فرما ہیں۔ اس لحاظ سے میں اس اجتماع کو عالمی اجتماع بھی کہہ سکتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے خیر المدارس نے جالندھر سے جس تعلیمی سفر کا آغاز 18 شوال 1349 ہجری کو کیا تھا، وہ آج الحمدللہ 1447 میں 98 سال مکمل کر رہا ہے، اور 2 سال کے بعد انشاءاللہ اس ادارے اور مدرسے کو 100 سال مکمل ہو جائیں گے۔ ان خوش نصیب طلباء کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کر رہا ہوں، جنہوں نے اپنا علمی سفر معروف معنی میں مکمل کیا اور دورہ حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں، اور آج اپنا آخری سبق بخاری شریف کا پڑھ رہے ہیں۔ یہ مجلس اس اعتبار سے حدیث مبارک کی مجلس ہے، اور حدیث کی مجلس حکماً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ہے۔ آپ یہ تصور اور استحضار کر کے بیٹھیں کہ ہم سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا طالب علم بننے کی نیت سے بیٹھیں کہ ہمارا نام بھی اس سلسلۃ الذہب کی فہرست میں درج ہو جائے، لکھا جائے، جو 1400 سال سے مرتب ہو رہی ہے، اور جس میں بڑے بڑے اہل علم کے اور اللہ والوں کے نام ہیں۔
ہمارا نام بھی اس فہرست میں آ جائے اور حضور علیہ السلام کی مبارک دعا کا ہم مصداق بن جائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے لیے جو حضور کی ایک حدیث کو بھی سنیں اور سنائیں یاد کر کے دعا فرمائیے، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها ثم اداها کما سمعها۔ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو چمکائے، باعزت اور بارونق بنائے، جو میری ایک حدیث کو بھی سنے، یاد کرے اور پھر جیسے اس نے سنا یاد کیا اس کو آگے سنا دے۔ انشاءاللہ جو بھی حضور کی حدیث کو محبت سے سنے گا، حضور علیہ السلام کی اس دعا کا بشارت کا مصداق بنے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جو میری 10 20 سینکڑوں ہزاروں حدیثوں کو سنے گا، لاکھوں حدیثوں کو سنے گا، یاد کرے گا، بلکہ ایک حدیث کا فرمایا۔ تو جب ایک حدیث مبارک پر اتنی بڑی فضیلت ہے تو جس کے سینوں میں حضور علیہ السلام کی سینکڑوں ہزاروں احادیث ہوں، جس نے پڑھی ہوں، تو اس کا مقام مرتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ اور جو انشاءاللہ ایک حدیث کو بھی سن کر یاد کر کے سنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دنیا میں بھی چمکائیں گے، قبر میں بھی چمکائیں گے، آخرت میں بھی چمکائیں گے۔ میں سنایا کرتا ہوں کہ ایک محدث شکل و صورت کے خوبصورت نہیں تھے، حسین و جمیل نہیں تھے، وہ جب حدیث پڑھانے بیٹھتے تو ان کا چہرہ چمک اٹھتا، چہرے پر نورانیت آ جاتی، حسن و جمال کے جلوے ہوتے۔ تو ایک دن طالب علموں شاگردوں نے پوچھا کہ استاد محترم، جب آپ حدیث پڑھانے بیٹھتے ہیں تو آپ کا چہرہ چمک اٹھتا ہے، آپ کے چہرے پر رونق حدیث پڑھانے سے پہلے وہ نہیں ہوتی جو حدیث پڑھانے کے وقت ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں حضور علیہ السلام کی یہ حدیث سنا دی، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها ثم اداها کما سمعها، کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے نبی کی دعا ہے۔ اس لیے جب میں حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھاتا ہوں تو میرا چہرہ چمک اٹھتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کے طفیل میں اور برکت سے بر صغیر پاک و ہند میں حدیث کا علم کا نور پھیلا، انہوں نے حدیث کا علم مدینہ منورہ میں حاصل کیا، ان کے مکاشفات نقل کیے گئے ہیں۔ تو ان کے ایک کشف میں لکھا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے سینے کی طرف توجہ کی، اپنے مراقبے میں غور کیا تو مجھے حضور علیہ السلام کے نبوت والے مبارک سینے سے نور کی شعائیں نکلتی ہوئی نظر آئیں، مجھے محسوس ہوئیں، اور مدینہ پاک میں روضہ مبارک میں آرام فرما حضور علیہ السلام کے نبوت والے سینے سے جو نور کی شعائیں اور نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں، وہ پوری دنیا میں ان لوگوں کے دل و دماغ اور سینوں میں داخل ہو رہی ہیں جو حضور علیہ السلام کی حدیث کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ جب حضور کی حدیث کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیں اور طالب علم بننے کی نیت کر کے بیٹھیں کہ آج میں بھی حدیث کا طالب علم بن جاؤں، تو آپ کے اندر بھی انشاءاللہ گنبد خضرا میں سے حضور کے مبارک سینے سے نکلنے والی نور کی شعائیں آپ کے سینوں تک پہنچیں گی اور آپ کے دل و دماغ کو منور فرمائیں گی۔ میرے شیخ و مربی شیخ الاسلام شیخ العربی والعجم حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی حدیث کو سند کے ساتھ پڑھنے پڑھانے والا اور حضور کی حدیث کا طالب علم بننے والا، یہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے ٹرین دیکھی ہوگی، ٹرین میں ایک ڈبہ دوسرے ڈبے کے ساتھ لگا اور جڑا ہوا ہوتا ہے، جو ڈبہ ٹرین کے ساتھ جڑا ہوا ہو وہ تو چل پڑتا ہے، اور جو پلیٹ فارم پر کھڑا ہو اور اس کا آگے کنڈا اگلے ڈبے کے ساتھ نہ ملا ہوا ہو وہ اسی پلیٹ فارم پر رکا رہتا ہے۔
لیکن جن کے ڈبے ملے ہوئے ہوتے ہیں، جو ڈبے آگے تو انجن ہوتا ہے اور ان ڈبوں میں کوئی ڈبہ ایئر کنڈیشن ہوتا ہے، کوئی سلیپر کا ہوتا ہے، کوئی سیکنڈ کلاس ہوتا ہے، کوئی تھرڈ کلاس ہوتا ہے، لیکن جب وہ انجن اس ٹرین کو لے کر مثال کے طور پر ملتان سے کراچی ٹرین جا رہی ہے اور ڈبے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے گئے اور وہ ڈبہ اکیلا کھڑا نہیں ہے بلکہ اگلے ڈبے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس ٹرین کا جب روانہ ہونا ہوگا، اگرچہ کچھ لوگ تو ایئر کنڈیشن ڈبے کے مسافر ہوں گے، کچھ سلیپر میں ہوں گے، کچھ سیکنڈ کلاس میں ہوں گے، کچھ تھرڈ کلاس میں ہوں گے، لیکن جب یہ ٹرین کراچی پہنچے گی تو سارے مسافر کراچی پہنچ جائیں گے، ایئر کنڈیشن والے جب پہنچیں گے سیکنڈ کلاس والے بھی پہنچیں گے۔ تو حضرت اس مثال سے سمجھاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی حدیث یہ بھی ایک طرح کی ٹرین ہے، اس کا انجن استاد اور محدث ہے، اور یہ جو سند ہے یہ اپنے ڈبے کو دوسرے ڈبے کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ اگر تم نے بھی اپنے استاد اور انہوں نے اگلے استاد جس سے بھی تم حدیث پر سن رہے ہو اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیا، توجہ کر لی، تو جب یہ ٹرین مدینہ پاک پہنچے گی، جنت پہنچے گی، تو آپ بھی انشاءاللہ مدینہ منورہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اگرچہ ہمارا علم، ہمارا عمل کم درجے کا ہوگا، امام بخاری، امام ترمذی یہ تو ایئر کنڈیشن کے مسافر کی مثال ہے اور ہم تو تھرڈ کلاس کے مسافر ہیں، لیکن ٹرین ایک ہی وقت میں اپنی منزل پر پہنچے گی۔ اگر ہم بھی حضور علیہ السلام کی حدیث کے طالب علم بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی جنت میں پہنچ جائیں گے، اور ہماری اصل منزل جنت ہے، اور جنت بھی اصل اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی رضا کا مظہر ہے، ورنہ یاد رکھیے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہماری حج، ہماری تلاوت، ہمارا ذکر، ہماری دعوت و تبلیغ، ہمارا جہاد، ہمارا پڑھنا پڑھانا یہ جنت کے لیے نہیں ہے، جنت کے بنانے والے اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، کیونکہ جنت اللہ کی رضا کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے، اس لیے ہم جنت مانگتے ہیں، مگر ہمارا مقصود جنت نہیں، خالق جنت ہے۔ ہمارا مقصود تو اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ہے، اس لیے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا دیدار ہوگا، جنت وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی رضا ملے گی، تو اصل ہمارا مقصد اللہ ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ ٹرین جنت میں پہنچے گی، اللہ کی رضا دیدار ہمیں ہوگا، تو انہی قرآن و حدیث کی برکت سے ہوگا۔ اس لیے تمام یہ نیت کر لیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی حدیث کے طالب علم بننے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی حضور کی حدیث کے طالب علموں میں شامل فرما دے۔ یہ کتاب جس کا مشہور نام بخاری شریف ہے، یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح، معتبر، مستند، مقبول اور مشہور و معروف اور عظیم کتاب یہ ہے، جسے امام بخاری جن کا نام محمد بن اسماعیل ہے، جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، جنہوں نے اس کتاب میں جو حدیث بھی لکھی تو اس پر پہلے غسل کیا، حدیث سے پہلے وضو کیا ہے، 2 رکعت نفل پڑھے ہیں، استخارہ کیا ہے، اور مکہ المکرمہ میں حتیم میں بیٹھ کر اور مدینہ پاک میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر ان احادیث کو اور اپنے ان تراجم کو لکھا ہے، کس مقدس مقام پر اور کس طرح اس کتاب کو کہ ہر حدیث سے پہلے غسل، وضو، 2 رکعت نفل، اللہ سے دعا، استخارہ، پھر اس کے بعد یہ حدیث کی کتاب انہوں نے مرتب فرمائی ہے۔ 16 سال میں امام بخاری نے مرتب کی ہے، اور اس حدیث کو اللہ نے قبولیت دی امام بخاری کے صرف علم کی وجہ سے نہیں، ان کے تقوی، ان کے اخلاص، ان کے عمل کی وجہ سے، کہ آج یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ قرآن کریم کے بعد علمی حلقوں میں اور اہل علم میں، مدارس میں، مراکز دین میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی مقبول کتاب
کتاب یہ بخاری شریف ہے، اور امام بخاری آج بھی زندہ ہیں، جبکہ امام بخاری کو فوت ہوئے تقریباً 1200 سال ہو چکے ہیں، 1200 سال دنیا سے گئے ہوئے تقریباً ہو چکے، 1200 سال دنیا سے جانے کے بعد بھی آج بھی امام بخاری زندہ ہے۔ دوستو یاد رکھو، یہ ہے اللہ والے، یہ ہے علم والے، اور دنیا دار اور مالدار، دنیا کے صدر وزیر اعظم کتنے آئے، کتنے دنیا کے بادشاہ آئے، آج ان کے ناموں کو بھی کوئی نہیں جانتا اور ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، مگر علماء، صلحاء، اولیاء، کتب اور ابدال اور اللہ والے آج بھی دلوں میں زندہ گئے۔ 1100 سال ہو گئے، ان کا نام لیا جا رہا ہے، ان کی کتاب پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مبارک اور قبول فرمائے۔ یہ کتاب بھی عظیم الشان ہے، اس کا انداز بھی عظیم الشان نرالا منفرد ہے۔ میں بہت مختصر وقت میں چند باتیں بس عرض کر کے آپ کو حدیث پڑھاؤں گا۔ بہت سی باتیں درسگاہ کی ہیں، اور اس مجمع میں میرے اساتذہ کے درجے کے لوگ موجود ہیں، شیوخ حدیث موجود ہیں، علماء موجود ہیں، ان کا مقام مرتبہ ہے کہ وہ حدیث کا یہ سبق پڑھاتے، مگر میں حکم کی تعمیر اور تحصیل سعادت میں اپنا سبق سنانے کی نیت سے بیٹھا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کا آغاز کیا اللہ کی وحی سے، کہ حضور علیہ السلام پر اللہ کی وحی کیسے آتی تھی۔ وحی اللہ کے کلام کو کہتے ہیں، وحی اللہ تعالیٰ کے احکام کو کہتے ہیں، وحی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو کہتے ہیں، اور اللہ کا اپنے بندوں سے جو رابطہ ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو امام بخاری نے اپنی کتاب کو نرالے انداز میں شروع کیا، نہ ہی تو جامع کتب کے مصنفین کی طرح کتاب الایمان سے شروع کیا، نہ ہی اصحاب السنن کی طرح کتاب الطہارت سے شروع کیا۔ خود بھی نرالے ہیں، کتاب بھی نرالی ہے، انداز بھی نرالا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی وحی کو ذکر کیا۔ میرے دوستوں، وحی بڑی عظمت والی دولت اور عظیم سرمایہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آؤ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے چلتے ہیں، ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جایا کرتے تھے، یہ گئے، حضرت ام ایمن کو سلام کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کا تذکرہ شروع ہوا، حضرت ام ایمن رونے لگ گئیں، اشکبار ہو گئیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان دونوں شیخین نے سمجھا شاید حضور کو یاد کر کے رو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا حضور علیہ السلام نے دنیا سے جانا تھا، حضور علیہ السلام اس وقت اللہ کی رحمتوں میں ہیں، اس پر روو نہیں۔ تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، ابو بکر و عمر، میں حضور کی جدائی میں حضور کو یاد کر کے نہیں رو رہی، مجھے بھی پتا ہے حضور اللہ کی رحمتوں میں ہیں اور دنیا سے زیادہ اعلیٰ جنت ہے، آپ تو وہاں پر ہیں، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد آسمانوں سے اللہ کی وحی آنا بند ہو گئی ہے، وحی آنا بند ہو گئی، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں، اب آسمان سے کوئی وحی نہیں آئے گی۔ انقطعت الوحی، اور وحی آتی تھی تو ہمیں کیا برکتیں ملتی تھی، اور یہ وحی کبھی نماز کی شکل میں آتی، کبھی یہ وحی سورہ فاتحہ کی شکل میں آتی، کبھی سورہ اخلاص کی شکل میں آتی، کبھی قرآن کی کوئی آیت، کبھی قرآن کی کوئی آیت آتی، اور کبھی کوئی نماز کوئی حکم آ جاتا، کبھی نماز کا، کبھی روزے کا، کبھی زکوٰۃ کا، کبھی جہاد کا، کبھی دعوت و تبلیغ کا۔ یہ جو احکام آتے تھے یہ اللہ کی وحی تھی، اور اب وہ وحی آنا بند ہو گئی ہے۔ میں تو وحی کے بند ہونے پر رو رہی ہوں کہ اب ہم اس سے محروم ہو گئے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد اب کوئی نبی پیغمبر نہیں، اور وحی نبی پر آیا کرتی ہے، پیغمبر پر آیا کرتی ہے۔ ہم وحی کی دولت سے محروم ہو گئے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ تو وحی اتنی عظمت والی ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کو وحی سے شروع کر کے بتا دیا کہ ہمارے عقیدے کی بنیاد، ہماری عبادت کی بنیاد، ہمارے عمل کی بنیاد، ہماری تجارت، کاروبار، معاملات، معاشرت، نکاح وغیرہ، جہاد، دعوت و تبلیغ، تمام احکام کی بنیاد اللہ کی وحی ہے، عقل انسانی نہیں ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو، مدرسے کے اندر وہ علم پڑھایا جاتا ہے جو انسانی عقل سے تیار نہیں ہوا، سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی
یونیورسٹیوں میں وہ فن، وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، جو انسانوں کی تیار کرتا ہے، جو انسانوں کے دماغ کی ایجاد ہے، جو انسانوں کی عقل سے نکلی ہے، مگر مدرسے میں وہ اللہ کا کلام قرآن پڑھایا جاتا ہے جو عرش سے اللہ نے اپنے نبی پر اتارا ہے۔ یہاں حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں اور حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ اس سے امام بخاری نے کتاب تو حدیث میں لکھی، پہلا باب وحی کا لا کر بتا دیا کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، میرے محمد کا فرمان بھی اللہ کی طرف سے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى۔ تو سب سے پہلی چیز وہی تھی جو سرچشمہ ہے، جو بنیاد ہے عقیدے کی، عمل کی، علم کی، تمام معاملات کی، تو امام بخاری اس کو لائے۔ پھر اس کے بعد جب وحی آتی ہے اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے، اس پر ایمان اور یقین ضروری ہوتا ہے، تو پھر امام بخاری کتاب الایمان لائے اور ایمان کو بیان کیا، اور آخر میں بھی کتاب التوحید کے اندر گویا ایمان کو بیان کیا۔ میرے مسلمان بھائیوں اور دور دراز قریب سے آئے ہوئے، اللہ نے جو نعمتیں مجھے اور آپ کو دی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ سارے کہہ دو کہ اللہ ہم نعمت ایمان کا شکر ادا کرتے ہیں، بلند آواز سے کہہ دو اے اللہ ہم نعمت ایمان کا، اے اللہ جو جو یہ شکر ادا کر رہے ہیں ان کا خاتمہ ایمان پر کر دیں۔ کہو اپنی زبان سے کہو، فرشتے آئے ہوئے ہیں آپ سے زیادہ، پوری مجلس کو فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے، یہ بڑی مبارک مجلس میں آپ آئے ہیں، آئے نہیں اللہ آپ کو لائے ہیں۔ تو سارے کہہ دو اللہ ہم نعمت ایمان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے، بیٹے بات سن، حضرت کمرے میں پانی ادھر سیدھا نہ لا، یہ ایمان جو میرے اور آپ کی درخواست، مطالبے، استحقاق، اہلیت کے بغیر اللہ نے دیا، اتنی بڑی دولت ہے کہ ہم جنت میں اسی ایمان کی وجہ سے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ فرشتوں کو فرمائیں گے جس جس کے ایمان کا تمہیں پتہ ہے اس کو جہنم سے، جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں سزا کے لیے گیا ہے، اس کو اب نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ اور حتیٰ کہ فرمائیں گے جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر، جو کے دانے کے برابر، ذرہ برابر بھی ایمان ہے، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ وہ کہیں گے اللہ ہم نے سب کو نکال کر جنت میں، اللہ فرمائیں گے ابھی بھی ایسے ایمان والے جہنم میں جن کے ایمان کا فرشتوں تمہیں بھی پتہ نہیں، مجھ خدا کو پتہ ہے۔ آپ اندازہ لائیں کتنا تھوڑا ایمان ہوگا جس کا فرشتوں کو بھی پتہ نہیں، جن کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، جن کی ڈیوٹی یہی ہے، اتنا کم درجے کا، اتنا تھوڑا ایمان ہوگا، اللہ جانتے ہوں گے ان کے ایمان کو، اللہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے، ان کا لقب ہوگا اللہ کے آزاد کردہ، کہ جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کیا۔ اب سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے جا جنت میں، تیرے لیے جنت میں بڑے محلات ہیں۔ وہ جنت کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوگا تو کہے گا اللہ اندر تو جگہ ہی نہیں ہے، ہاؤس فل ہے، اندر تو جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گے تو داخل تو ہو، صرف جگہ نہیں تجھے ملے گی، دنیا یاد ہے کتنی بڑی تھی؟ کہے گا اللہ دنیا بہت بڑی تھی۔ اللہ فرمائے جتنی بڑی دنیا تو دیکھ تو ساری دنیا نہیں سکا، سنا تو ہوگا نا دنیا کتنی بڑی ہے، جتنی بڑی دنیا اتنی جگہ تجھے جنت میں، اور اس کا 10 گنا رقبہ اور جگہ میں تجھے جنت میں دیتا ہوں، 10 گنا زیادہ۔ وہ کہے گا اللہ یہ ادنا درجے کے ایمان والے کو اللہ جنت میں دیں گے اتنی جگہ۔ اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے، آمین کہہ دو۔ وہ ہمارے حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک بیان میں فرمایا کہ یہ جو اہلا وسہلا حضرت مرحبا، فرمایا کہ دنیا میں انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، ہر ایک انسان کی اپنی اپنی خواہش ہے، جتنے انسان اتنی خواہشات، ہر ایک کی خواہش بھی الگ الگ ہے، عام میں سے ہر ایک کی خواہش الگ الگ ہے۔ کوئی کہے گا میں فلاں بن جاؤں، فلاں بن جاؤں، لیکن آپ کی اور ہم سب دنیا کے انسانوں کی، انہوں نے تو 3 بیان کی، میں 4 عرض کر رہا ہوں، چوتھی کا اضافہ کر رہا ہوں، علماء میری اصلاح کر دیں گے۔ 4 خواہشیں ہر انسان کی،
خواہ وہ مسلمان ہو، کافر ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، وہ پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، کوئی بھی، 4 خواہشیں ہر ایک کی ہیں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ میرے دائیں بائیں 2 بڑی عظیم نسبتوں کے حامل تشریف لائے ہیں۔ پہلے تشریف لائے خانقاہ سراجیہ کندیاں شریف کے سجادہ نشین ہمارے سر کے تاج حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم۔ پھر تشریف لائے حافظ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب درخواستی نور اللہ مرقدہ کے جانشین حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب درخواستی دامت برکاتہم۔ ان دونوں بزرگوں کی توجہ کی برکت سے میں انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لوں گا، چونکہ وقت کم ہے، بہت سے حضرات کا بیان ہے، میں انشاءاللہ شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جن عظیم نسبتوں کے یہ حامل ہیں اللہ ان نسبتوں کی برکات عطا کر کے ان نسبتوں کو آگے منتقل جو کر رہے ہیں اللہ تا حیات منتقل کرواتے رہیں، آمین کہہ دو۔ آمین آمین۔ تو فرمایا کہ 3 خواہشیں حضرت نے فرمائی، چوتھی کا میں کیا ہر انسان کی خواہش ہے، مسلمان ہو، کافر ہو، امیر ہو، غریب ہو، کہ میں کبھی بھی بیمار نہ ہوں، ہمیشہ تندرست رہوں۔ بھئی اس مجمع میں جو یہ چاہتا ہے میں بیمار ہو جاؤں وہ کھڑا ہو جائے، نہیں۔ اب جو چاہتے ہیں کہ ہمیشہ تندرست رہیں وہ ہاتھ کھڑا کر لیں، سارے ماشاءاللہ چاہتے ہیں، لیکن بتاؤ یہ خواہش دنیا میں پوری ہوتی؟ امیر بھی غریب بھی بیمار، سب بیمار ہوتے ہیں اور تمام علاج کرواتے ہیں، بلڈ پریشر، شوگر، یہ خواہش دنیا میں پوری نہیں ہوتی۔ کافر بھی بیمار ہوتا ہے، مسلمان بھی ہوتا ہے، امیر بھی، غریب بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، مرد بھی، عورتیں بھی۔ دوسری خواہش یہ ہے ہمیشہ جوان رہو۔ کتنے ہیں وہ جناب دوائیاں لیتے ہیں، اگر کوئی چیز نہ کوئی کھا رہا ہو نا اس کو کہہ دو یہ طاقت والی ہے، فوراً کھا لے گا، ساری پرہیز ختم کر دیں۔ تو معلوم ہوا کہ سب چاہتے ہیں ہم کیا رہیں؟